السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی دے اور ہم سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میرے دوستوں، آج سے کئی سو سال پہلے کی بات ہے۔ ملک عراق کے ایک قصبے جیلان میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ ان کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، صرف ماں تھی۔ وہ بڑی نیک اور عقل مند عورت تھیں۔ انہوں نے پہلے تو لڑکے کو خود تعلیم دی، پھر قصبے کے مدرسے میں بٹھا دیا۔ قصبے میں تعلیم ختم کرنے کے بعد ماں نے دیکھا کہ لڑکے کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہے، تو انہوں نے اسے بغداد بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس زمانے میں بغداد کا شہر تعلیم کے لیے ساری دنیا میں مشہور تھا، مگر لڑکے کو بغداد بھیجنا آسان بات نہ تھی۔ ان دنوں سفر کرنا بڑا مشکل تھا۔ ریل اور موٹر گاڑی تو بڑی بات ہے، گھوڑا گاڑیاں تک نہ تھیں۔ لوگ گھوڑوں اور اونٹوں پر سفر کرتے تھے۔ دوسرے جگہ جگہ ڈاکوؤں کے گروہ موجود تھے جو مسافروں کا سامان لوٹ لیا کرتے تھے۔ اس لیے لوگ اکیلے سفر کرنے کی بجائے قافلوں کی صورت میں سفر کرتے تھے۔ اتفاق سے انہی دنوں ایک قافلہ بغداد جا رہا تھا۔ ماں نے اپنے لڑکے کو اس قافلے کے ساتھ کر دیا اور چلتے وقت اسے نصیحت کی، بیٹا ہر حال میں سچ بولنا۔ لڑکے نے اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا اور پھر ان کی دعائیں لے کے قافلے کے ساتھ بغداد کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ قافلہ ابھی بغداد کے راستے ہی میں تھا کہ ایک جگہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور قافلے والوں کا مال و اسباب لوٹنے لگے۔ ڈاکو لوگوں کو مارتے پیٹتے اور لوٹتے ہوئے ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ ایسی حالت میں وہ لڑکا، جس کی عمر اس وقت صرف 12 سال تھی، چپ چاپ ایک طرف کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی گھبراہٹ تھی اور نہ پریشانی۔ اتنے میں ایک ڈاکو اس کے پاس آیا اور اس سے پوچھنے لگا، لڑکے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ لڑکے نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، ہاں 40 دینار ہیں۔ ڈاکو نے اسے مذاق سمجھا۔ وہ سوچنے لگا، بھلا اتنے سے لڑکے کے پاس 40 دینار کہاں ہو سکتے ہیں؟ وہ ہنستا ہوا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک اور ڈاکو لڑکے کے پاس سے گزرا۔ اس نے بھی لڑکے سے وہی سوال کیا اور لڑکے نے پھر وہی جواب دیا۔ پہلے ڈاکو کی طرح اس کو بھی اس بات کا یقین نہ آیا اور اسے مذاق سمجھ کر ہنستا ہوا چلا گیا۔ اس کے بعد ایک اور ڈاکو آیا، اس کے ساتھ بھی یہی گفتگو ہوئی۔ وہ اسے پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گیا اور کہنے لگا، سردار یہ لڑکا کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں، لیکن اس کی شکل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ سردار نے حیرانی سے لڑکے کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا، کیا واقعی تمہارے پاس 40 دینار ہیں؟ لڑکے نے جواب دیا، جی ہاں۔ سردار نے پوچھا، کہاں ہیں؟ لڑکا بولا، میرے کرتے کے اندر سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے لڑکے کا کرتا دھڑوا کر دیکھا تو اس میں سے سچ مچ 40 دینار نکلے۔ وہ اور زیادہ حیران ہوا اور کہنے لگا، لڑکے کیا تجھے معلوم نہیں کہ ہم ڈاکو ہیں اور لوگوں کو لوٹنا ہمارا کام ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، میں جانتا ہوں۔ اس پر سردار نے نرمی سے کہا، پھر تم نے یہ دینار چھپانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اگر تم اپنی زبان سے نہ کہتے تو ہمیں خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ تمہارے پاس 40 دینار ہیں۔ اس پر لڑکے نے جواب دیا، میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ 40 دینار میری والدہ نے حفاظت کے خیال سے میرے کرتے کے اندر سی دیے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، مگر رخصت ہوتے ہوئے
انہوں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا۔ ماں کی نصیحت مجھے ان 40 دیناروں سے زیادہ عزیز ہے۔ لڑکے کے سچ بولنے کا سردار کے دل پر بڑا اثر پڑا۔ وہ اپنے آپ سے کہنے لگا، افسوس، تجھ سے تو یہ لڑکا ہی 1000 درجے اچھا ہے، جس نے اس حالت میں بھی اپنی ماں کی نصیحت کو یاد رکھا اور سچ سے منہ نہ موڑا۔ ایک تو ہے کہ خدا سے منہ موڑ کر برے کاموں میں پھنسا ہوا ہے۔ سردار نے اسی وقت اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ قافلے والوں کا تمام مال واپس کر دیں۔ پھر اس نے سچے دل سے عہد کیا کہ اب وہ کبھی خدا کی مخلوق کو دکھ نہیں دے گا اور ہمیشہ نیک کام کرے گا۔ اس طرح اس لڑکے کے سچ بولنے کی وجہ سے ایک ڈاکو اللہ کا نیک بندہ بن گیا۔ یہی وہ لڑکا ہے جسے دنیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ اللہ کے بہت بڑے ولی اور کرامت والے بزرگ تھے۔ آپ نے تمام زندگی اسلام کی خدمت کی اور لوگوں کو سیدھا اور سچا راستہ دکھایا۔ آپ سب کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں بتائیں۔ وقت والسلام، السلام علیکم، اللہ حافظ۔